چل رہا تھا توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسمیل کریں, without چوں اور چرا, without if and but, without any doubt, should accept it. اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں. پہلی چیز اس کو پورا مانے وداؤٹ اینی کوشچننگ ڈاؤٹ کے, اور دوسری چیز ہے یہ تو وہ جو صفات ہے. تیسرا والا چل رہا تھا, تیسرا پارٹ لاسٹ والا, چلو اتنا ہی پوچھنا کرتے لاسٹ والا. توحید صفات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں وہ صفات ہیں جس کو ماننا چاہیے, اور یہ ساری صفات کسی اور چیز سے وابستہ نہیں کرتے. جس طرح کی صفت علم غیب ہے, جو غیب کی باتیں جانتا ہے, جو فیوچر کی باتیں جانتا ہے, یہ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے. نزدیک میں ہو, دور ہو, کہیں پہ بھی ہو, قادر ہے. کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اس سے اختیار حاصل ہے. تو علم غیب کی جانکاری نزدیک سے ہو, دور سے ہو, کہیں بھی ہو, آسمان پہ ہو, زمین پہ ہو, پانی میں ہو, ہر چیز پہ اسی کا اختیار ہے. یا یہ اس قسم کی صفات الہی, اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی, ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے. تو جسٹ ریمبر all the 99 names. یہ ساری کریکٹرسٹکس ہیں. ایون انبیاء کرام, اولیاء کرام, ولی کسی کے پاس نہیں ہے. تسلیم نہ کی جائے. اگر تسلیم کرا, اگر مانا, کسی مزار پہ گئے, کسی ولی کے پاس گئے, کسی فقیر کے پاس گئے, کسی اور بزرگ کے پاس گئے, اس کا مطلب کہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ خصوصیات, یہ صفات جو اللہ میں ہے اس کے پاس بھی ہے. اس کا مطلب شریک کرنا ہوا, ایکسکلوسیولی ہے. nobody has the right. تو ٹیمپرری کسی کو اگر دکھتا ہے تو وہ شیطان کا بہکاوا ہے. میجیشین ہے نا, میجیشین میجک دکھاتا ہے, آنکھوں کا دھوکا ہے, وہ سب ہے کہ نہیں. کسی کا وہ میں نے ابھی کلپ آدھا سے کاٹ دیا, باڈی اس کو جوڑ دیا, دکھا دیا, یہ طاقت تو اللہ میں ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن وہ دکھتا ہے. تو دیٹ از اندر آرٹ ہے, کچھ بھی ہے. تو ایمان کا یہاں پر یہی آزمائش ہوتی ہے کہ کتنا وہ مانتا ہے ہم کو. اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا. افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے, اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے. تو یہ شرک تو پہلا ہے توحید ربوبیت تھا, رب والی خصوصیات, خالق مالک سب وہ ہے. دوسرا تھا توحید الوحیت کا مطلب تمام اقسام کی مختص اللہ تعالیٰ ہے. ہر جو عبادت جو کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے, اللہ کے خوشنودی کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور تیسرا صفات ہے جو شرک والا ہے, جو صفات کا مطلب جو ساری کریکٹرسٹک ہے وہ کسی دوسرے انسان میں نہیں ہے, کہ کسی انسان نہیں, کسی مخلوق میں نہیں ہے. چاہے وہ آسمان ہو, زمین ہو, پتھر ہو, سورج ہو, چاند ہو, درخت ہو, کسی میں نہیں. ایمان کی کمزوری ہے جو آدمی سوچتا ہے کہ چلو اس کی پوجا کر لیں گے, اس کی پرستش کر لیں گے, اس کی خدمت کر لیں گے تو مل جائے گا. یہ شرک ہے. تو ایمان خالص رب ماننا, اس کی عبادت کی ساری چیزیں اللہ کو ڈیووٹ کرنا, اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا, خالص ایمان کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں. اس کا اتنا بڑا اس میں ایک لفظ چھوٹا سا ہے. ہر روز نماز میں ہم تو اللہ کے سامنے جھوٹ بولنا ہوا نا. ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور دل میں کیا ہے, وہ ولی صاحب ہیں, وہ مولوی صاحب ہیں,
وہ بزرگ ہیں، وہ غریب نواز ہیں، ان سے وہ نظر نیاز کر رہے ہیں سب. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ اس سینٹینس کا آج یہ کمپلیٹ کرتا ہوں. رب عبادت کا حقدار اور کوئی اس میں شریک نہیں. تو قرآن سے سمجھنا. تو الحمدللہ یہ پانچواں کتنا آیا تھا نا؟ پانچواں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں سے دوسرا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا اور جو ہے نا ہدایت سے بنا. اہدنا ہمیں ہدایت دے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ مانگنے کی چیز ہے. گھر سے نکلے ہیں، کہاں پہ بڑھ سکتے ہیں پتہ نہیں ہے. بہت سے راستے ہیں، کھو جاتا ہے نا آدمی. تو ہم گوگل میپ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس سے گائیڈ لیتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ مانگنے کی چیز ہے. سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہے. ہمیں ہدایت صراط. راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ ہے، سیف اینڈ سیکیورڈ ہے. زگ زیگ ہو کے گھوم پھر کے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد پہنچنا وہ ہو سکتا ہے، رسکی بھی ہو سکتا ہے. تو ہدایت کے کئی مفہوم. راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل تک پہنچا دینا. یہ سیدھا لفظ سمپل ہے، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ مطلب ہے کہ ہم کو گائیڈ کرتے کوئی. یا اس راستے پہ آٹومیٹک ہم کو چل دے. 10 راستے دکھ رہے ہیں ہم کو، بس جو ہمیں منزل پہ پہنچنا اسی راستے پہ چلا دے، منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے. اسے عربی میں ارشاد توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی. منزل مقصود تک پہنچنا مجھے ہے، مجھے جنت پہنچنا ہے، جنت والا راستہ، سیدھا راستہ، برائی سے بچانے والا راستہ. اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب. اس پر چلنا چاہیے اور ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. پھر ہم ڈگمگائیں نہیں. تھوڑی سی مشکل آئی اس پہ چلا دے. یہ مانگنے کی چیز ہے کہ مانگے ہم اللہ سے اور اس پہ استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا منزل مقصود حاصل ہو جائے. رضا مطلب منزل مقصود ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں جنت والا راستہ، نیکی والا راستہ، خیرخواہی والا راستہ. یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو آدمی کہہ رہے میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں پہنچ جاؤں گا. تو اپنی انٹیلیجنس ہے یا اپنی عقل سے یا اپنی غرور نہیں ہونا چاہیے، نالج سے حاصل نہیں ہوتی. یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں صحیح میں محفوظ ہے. تو حضور نے یا نبی نے یا میسنجر نے جس دور میں بھی آئے 1,24,000 جو بیان پہ آیا ہے، سب نے چل کر دکھایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ تمہیں اللہ والا راستہ ہے، یہ راستہ جنت والا راستہ ہے، یہی راستہ نیکی والا راستہ ہے. تو اس پہ چل کے دکھایا اور آج کے دور کے لیے وہ راستہ قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے. تو جہاں بھی بھٹکے آپ قرآن حدیث کو کھولیے، اسے معلوم کیجیے کون سا ہمیں چلنا چاہیے. شیطان دوسرا راستہ دکھائے گا، قرآن دوسرا راستہ. آپ کو چننا یہی ہے، اختیار آدمی کو ہے کون شیطان والا راستہ یا قرآن والا راستہ. شیطان جو راستہ بتاتا ہے وہ ایسا اٹریکٹیو اور بنا کے دیکھتا ہے. جو لوگ جاتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جاتے ہیں یا کسی پہ جاتے ہیں، وہ بھی بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو اس کا کام ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی مراد پوری ہو گئی، اس کی نظر مان لی. یہ تو اربسل کا بھی ہوتا ہے، وہ بدھ کی پوجا کی، بلی چڑھایا، کچھ بھی چڑھایا، اس کا کام ہو گیا.
اس کو دیکھ کے بھاگنا نہیں ہے. تو ایمان کی آزمائش ہے. تو اللہ کی مرضی دینے کا اس کو ہوگا. بدھ سے بھی جو پوجا کر رہے ہیں یا جو پوجا کر اس کی بھی مراد پوری ہوتی ہے, چاہے وہ مانے نہ مانے. جو مذہب پہ جاتے ہیں ان کی بھی مراد پوری ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ صراط المستقیم والا راستہ نہیں ہوا. اس میں شرک کے اور شرک جو جس نے کیا وہ اللہ کبھی نہیں معاف کرتا. تو قرآن حدیث میں صراط المستقیم میں چلنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے, اس کو سمجھیے, اس میں جو پرابلم آوے اوپن اٹ. اسی میں سارا میسج ہے. اور یہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے, ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. کہ ہم اپنے عقل سے عقل لڑا کے نہیں پہنچ سکتے. حضور کو گارنٹی دیا ہوا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے, پھر بھی وہ مانگتے رہتے تھے. ان پہ نماز نہیں چھوڑ دیا گیا, معاف نہیں ہوا. آج کل کہتے ہیں نا کہ بہت ہم بزرگ بن کے ہیں, نماز روزہ پڑھنا کرنا ہی نہیں ہے. جب حضور کو مطلب کہ اللہ میں نے بشارت دے دی تھی کہ آپ جنت میں جائیں گے, پھر بھی وہ مانگتے رہتے ہیں. کب کہاں بہک جائیں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. آخری وقت تک, موت کے وقت تک پوری کوشش کرتا ہے اس کو بہکا دیں تاکہ یہ جہنم میں چلا جائے. تو یہی اس کا منزل وہی ہے کہ سب کو جہنم پہنچانا. اور نبی والا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ یہ کہ ہم اس کو ہر انسان کو جنت پہنچانا ہے. چھوٹ انسان کو دیا ہوا ہے. اللہ قادر تھا سب کو جنت پہنچا سکتا, لیکن پھر وہ مطلب اہدنا الصراط المستقیم, سمجھے؟ سچی اور سیدھی راہ دکھا. تو سورہ فاتحہ پوری کمپلیٹ دعا ہے. کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی اگر صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ سمجھ کر نماز پڑھے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. اب پھر وہ آ کے کرتا ہے جس کا مطلب کوئی نماز اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا نا. نماز پڑھتا ہے اس کی ساری عادتیں ختم, پوری عادتیں چھوٹ جائیں گی. شرط یہی ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اپنے زبان سے. ہمیں سچی اور سیدھی راہ دیکھا. بھائی دنیا میں آدمی آیا اس کو معلوم نہیں کون سا راستہ صحیح ہے. اس کو مینول چاہیے نا لائف کا, دنیا میں زندگی کیسے گزارے. آدمی سوال کر سکتا ہے کہ ہم تو دنیا میں آئے, اپنی مرضی سے ہم آئے نہیں, تو ہمیں کچھ تو یہ بتایا نہیں کون سا راستہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے بھیجا, پیغمبر بھیجا, پیغمبر کے بعد ہم نے ایک نہیں بھیجا, دو نہیں بھیجا, لاکھوں بھیجا. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں بھیجا. اب اس کے علاوہ ہم نے وہ مینول کتاب کی شکل میں پرماننٹ اپنی گارنٹی میں رکھ کے بھیج دیا. اب تو مطالعہ کرو. اب کیا ایکسکیوز ہے؟ اب کے پاس کوئی ایکسکیوز رہا نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے چل کے دکھایا بھی, کامیابی دکھائی بھی. اب جس نے چھوڑا تو آخری میں حضور جاتے آتے یہ کیا کہتے ہیں, میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے پکڑ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم سے راہ پہ چل جاؤ. ساتھ مسلم وہ تھا قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو. جب تک اس قوم نے پکڑے رکھا کامیاب رہا. 1/3 ورلڈ پہ حکومت کیا. جب چھوڑ دیا تو آج فرقہ بن گیا, گروپ بن گیا, شرک آ گیا, بدعت آ گیا, نماز غائب ہو گئی, نام کے مسلمان رہ گئے, دعا میں اثر ختم ہو گیا, سب کچھ ختم. جب اس کو جس دور تک پکڑے رہے تو تب کامیاب رہے. آج ہمارا نمبر ہے لیکن ہماری کوالٹی آف ایمان نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہے, کرسچن کے بعد مسلم ہے. 57 مسلم کنٹری ہے, 1 ارب 40 کروڑ آبادی ہے. اسرائیل کے پاس 70 لاکھ آبادی ہے, صرف ایک کنٹری ہے. آج اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے ہے نا. لیکن وہ اسرائیل نے اپنا ٹیکنالوجی ہے, اس کا ایمان ٹیکنالوجی پہ ہے. اس پہ یہاں پہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں, ایمان بھی نہیں ہے. نہ دنیا ہی ہے نہ دین ہے. اس کی وجہ سے ذلیل
हाँ तो यही रखा जाए। हाँ यहाँ तक करते हैं सैटरडे करते संडे। ही इसको, लेकिन समझने का थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन रात को बिस्तर पे जाने से पहले सोचा करो क्या सीखा उसमें, क्या है बात है, दम है, क्या करना चाहिए, हमारी कहीं कोताही हो रही है, तभी फायदा होगा, अदरवाइज तो एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया।